بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران مذاکرات قطر اور پاکستان نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ بھی منظور کر لیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا۔ اعلامیہ کے مطابق فریقین کا مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایران امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم ہوگی۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپ سے تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق ڈی کنفلیکشن سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ ثالث ممالک مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ تکنیکی مذاکرات ہفتے کے باقی دنوں میں ورگنسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران مذاکرات قطر اور پاکستان سے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور کر لیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا۔ یادداشت کے فریم ورک کے تحت مذاکرات کا پہلا دور مکمل کر لیا گیا ہے اور اعلامیہ کے مطابق فریقین کا مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق اور مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایران امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم ہوگی۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپ سے تشکیل دیے جائیں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ڈی کنفلیکشن سیل میں لبنان اور ثالث ممالک بھی شامل ہوں گے۔ ثالث ممالک کے مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ تکنیکی مذاکرات ہفتے کے باقی دنوں میں ورگنسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران مذاکرات قطر اور پاکستان نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا۔ اعلامیہ کے مطابق فریقین کا مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم ہوگی۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل بھی قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپ سے تشکیل دیے جائیں گے اور وزارت خارجہ کے مطابق ڈی کنفلیکشن سیل میں لبنان اور ثالث ممالک بھی شامل ہوں گے۔ ثالث ممالک مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے بڑھانے کے لیے کوششیں بھی جاری رکھیں گے۔ تکنیکی مذاکرات ہفتے کے باقی دنوں میں ورگنسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے عام خبر سے۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران مذاکرات قطر اور پاکستان نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا۔ اعلامیہ کے مطابق فریقین کا مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایران امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ آپ نے